حضرت مولانا محمد یامین قاسمی صاحب دامت برکاتہم جو محتمیم دارالعلوم دیوبند کا پیغام آپ کے سامنے پیش کریں گے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا منکم من یرتد منکم فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، صدق اللہ العظیم۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ظہرت الفتن او قال البدع وسب اصحابی فلیظہر العالم علمہ فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله صرفا ولا عدلا أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، معزز حاضرین، دینی بھائیوں، ماشاءاللہ آپ حضرات ایک نہایت کامیاب اور بامقصد کانفرنس میں تشریف فرما ہے۔ بڑے بڑے اکابر علماء کرام نے اور ان تجربے کار حضرات نے جنہوں نے اس وادی میں کام کیا ہے، ارتدادی فتنوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے تجربات اور ان فتنوں کی بیخ کری کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، فتنوں پر کیسے قابو پانا چاہیے، وہ تمام باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں۔ اس وقت کا موجودہ فتنہ، فتنہ شکیلیت، جو حقیقت میں فتنہ قادیانیت کی ایک نئی شکل ہے۔ جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے بہت سارے دعوے کیے، ان دعووں میں کبھی اپنے آپ کو مسیح موعود کہا، کبھی اپنے آپ کو مہدی کہا، اسی طرح شکیل نامی ایک شخص نے جو کہیں کا بھی رہنے والا ہے، ہمیں گاؤں سے کیا مطلب، ہمیں اس کے علاقے صوبے سے کیا مطلب، اس نے بھی دھیرے دھیرے اسی طرح پر کام کرنا شروع کیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے اس سلسلے میں ابھی پچھلے دنوں، جس میں ہمارے رفیق محترم برادر عزیز حتمان عبد الباری فاروقی دامت برکاتہم دارالعلوم کی دعوت پر یہ بھی وہاں تشریف لے گئے تھے اور اپنے خیالات کا اور جذبات کا انہوں نے بھی وہاں اظہار فرمایا تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے
کام چل رہا ہے پورے ملک میں، علماء میدان میں ہیں اور فتنے کے مقابلے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے اسی جگہ یہ ستون حضرت جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مسجعہ تشریف فرما تھے۔ ایک انجانا شخص آیا، آنے کے بعد ملاقات کی اور ملاقات کر کے اس نے بتلایا کہ حضرت رائے بریلی روڈ پر اترٹھیا ایک مقام ہے جہاں قادیانیوں کا مرکز ہے اور وہاں سے قادیانی اپنے بالوں پر پھیلا رہے ہیں، گاؤں گاؤں جا رہے ہیں۔ سن کر کے حضرت کو بڑی حیرت ہوئی اور یہ فرمایا کہ ہمارا یہ راستہ، بزرگوں کا راستہ، اللہ والوں کے جانے آنے کا راستہ، اور ایسی جگہ پر قادیانی پہنچ گئے، بڑے افسوس کی بات۔ یہ خبر ان دنوں میں ملی جن دنوں محرم کے 15 روزے جلسے بھی چل رہے تھے۔ کتنی مصروفیت ہوتی تھی حضرت کی آپ جانتے، رات کے بڑے حصے تک جلسے کی مصروفیات، دن میں بہت سارے کام۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا جنون تھا، ایک ایسی دیوانگی تھی، ایک ایسا جذبہ تھا، ایک ایسی اللہ پاک نے دل کے اندر بات پیدا فرمائی کہ پورے دن موہن لال گنج کے گاؤں گاؤں قریب قریب میں ساتھ میں ہر جگہ رہا، قریب قریب 70-80 گاؤں میں جانا ہوا، اور ایسا بھی وقت گزرا بسلری کی پانی کی بوتل اور کہیں سے پارلے کے بسکٹ لے کر کے گزارا کیا، دن بھر کہیں کھانے پینے کو کچھ نہیں ملا۔ لیکن ایک لگن تھی، ایک کڑھل تھی، وہاں سے بھگایا تو اناؤ کے علاقے میں آ گئے، وہاں تعاقب کیا، وہاں سے بھاگے موہان پہنچ گئے۔ موہن لال گنج میں بھی بہت بڑی کانفرنس کی، پھر موہان میں کی، پھر وہاں سے نکل کر کے سنڈیلے کے علاقے میں قادیانی پہنچ گئے، قادیانی گماشتے، قادیانی ایجنٹ، کام کرنے والے۔ تو پھر سنڈیلے میں بہت بڑی کانفرنس جس میں گجرات تک کے، ڈھابیل تک کے علماء کرام تشریف لائے، مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم۔ پھر اس کے بعد سدھونی سیتا پور میں چوتھی کانفرنس جس میں فدائے ملت مولانا سید اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے۔ کئی مہینوں تک نہیں، کئی سال تک مسلسل اس کام پر حضرت لگے رہے، رات دن اس کی فکر رہی۔ بعض ایسے گاؤں کا نام تو مجھے یاد نہیں ہے کہ مار پیٹ کی بھی نوبت آئی، لاٹھی ڈنڈے والے بھی سامنے آئے، مگر حضرت بالکل نہیں گھبرائے، ہمت بالکل بھی آپ کی کمزور نہیں ہوئی، ڈٹے رہے، اور کبھی کبھی اتنا رو دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ یا امین اگر اسی کام کرتے جان نکل جائے تو نجات ہو جائے گی، یہ فرماتے تھے۔ اور کیوں نہ فرمائے، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جب بھاولپور میں مقدمہ پیش ہوا اور وہاں جانے کی نوبت آئی، حضرت نے خود لکھا ہے کہ میں سخت بواسیر کے مرض میں مبتلا تھا، اٹھنا بیٹھنا میرے لیے بے حد مشکل تھا، مگر اس حالت میں ذوق و نقاہت کے باوجود تمام کام چھوڑ کر بھاولپور تشریف لے گئے، اور وہ آپ نے وہاں جو کچھ فرمایا ایک جملہ ہے، اس کو سن لیجئے اور اس سے اندازہ کر لیجئے اس کام کے کرنے والوں کا کتنا بڑا مقام ہے اور کرنے والے کتنے خسارے میں ہیں، اور ہم سب کی ذمہ داری مسلمانوں کی کیا بنتی ہے، ایمان والوں کی، اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ حضرت نے مجمع عام میں تقریر کرتے، بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ گلی کا کتا ہم سے بہتر ہے۔ گلی کا کتا کون کہہ رہا؟ علامہ انور شاہ کشمیری
رحمت اللہ علیہ، گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے اگر ہم تحفظ ختم نبوت کا کام نہ کریں۔ ارتدادی فتنے انگڑائیاں لے رہے ہیں، طرح طرح کی شکلیں اختیار کر کے آ رہے ہیں، چاہے ناموس رسالت پر حملہ ہو، چاہے تاج ختم نبوت پر حملہ کیا جائے۔ حضرت جانشین امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یامین دو نمونے ہمارے سامنے ہیں، دو نمونے، اور اس انداز میں بات بتلائی جس سے اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ کہا کہ ہم اور تم تو بعد میں ہیں، صحابہ بعد میں ہیں، علماء بعد میں ہیں، پاسبان ختم نبوت بعد میں، سب سے پہلے تاج ختم نبوت کے جو علم بردار تھے یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اپنے اس منصب کی حفاظت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حضرت مولانا عبد الباری صاحب سنا رہے تھے عربی عبارت کے ساتھ کہ مسیلمہ نے خط لکھا من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، مسیلمہ نے خط لکھا ہم بھی رسول، آپ بھی اللہ کے رسول، آدھی زمین آپ کی، ان الارض نصفہا لی و نصفہا لک، دونوں راج کریں گے، دونوں نبی۔ وہ اللہ کا پیغمبر جو مجسم رحمت، وہ اللہ کا پیغمبر جو رحمت للعالمین، وہ اللہ کا پیغمبر جنہوں نے اپنی ذات کی وجہ سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، وہ اللہ کا پیغمبر جنہوں نے طائف میں اپنے خون کے قطرے کو زمین پر گرنے نہیں دیا کہ اگر کہیں زمین پر گر گیا تو اللہ کا غضب جوش میں آ جائے گا اور پھر طائف کو بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اپنے نکلنے والے بدن مبارک سے خون کو اپنے بدن پر ملتے جاتے تھے، وہ رحمت، پیکر رحمت، مجسم رحمت۔ لیکن جب بات آئی منصب نبوت کی، حملہ کیا مسیلمہ کذاب نے منصب نبوت پر، تو پھر وہی سراپا رحمت جواب میں کیا لکھواتے ہیں؟ جواب کیا دیتے ہیں؟ من محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب۔ جس پیغمبر نے کبھی کسی کو کچھ بھی نہیں کہا، قرضہ مانگنے والا یہودی کچھ سے کچھ کہتا رہا، کوئی جواب نہیں دیا، ستانے والوں کو یوں ہی کہا بیا ساقیہ من چیہامی کنم تم دسلام دے من دعامی کنم، لیکن اس موقع پر آپ نے اس جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو جھوٹا کہا۔ حضرت مجھ سے فرمایا کہ جھوٹے کو جھوٹا کہنا سنت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ نمونہ اللہ کے پیغمبر نے دعویٰ کرنے والے کو نبوت کا جھوٹا کہا، کذاب، چونکہ حملہ تھا تاج نبوت پر، لہذا جھوٹے کو جھوٹا کہنا، ایسا جھوٹا جو ایک اجماعی عقیدے کے خلاف کوئی جھوٹ بکے تو پھر اس کو جھوٹا کہنا، اعلان کر کے کہنا، جلسہ کر کے کہنا۔ تحریر میں کوئی اگر حملہ کرے تو تحریر ہی میں اس کا جواب دینا یہ سنت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر دوسرا نمونہ تو آپ جانتے ہیں، سب سے پہلے صحابہ کرام کا جو اجماع ہوا ہے، تمام صحابہ کرام کا جس پر اتفاق ہوا ہے، وہ جھوٹے نبیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے پر ہوا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، میں لڑوں گا، 11 لشکر روانہ کیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے لوگوں کے خلاف
جو کہ فتنہ تھے، ارتداد پھیلا رہے تھے، آج تمام علماء کرام کی ذمہ داری ہے. حضرت مولانا عبدال الرحمن صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے. مجھے تو حضرت محتمم صاحب کا پیغام سنانا ہے آپ حضرات کو، لیکن یہ بھی بتانا میں ضروری سمجھتا تھا کہ حضرت کی باتیں بھی، یہ سب کچھ جو بھی کچھ ہے، یہ سب ہمارے حضرت مولانا عبد الصاحب فاروقی نور اللہ مرقدہ کا فیض ہے. آپ کے خلوص کا صدقہ ہے کہ آج مولانا عبد الباری صاحب کو بھی اللہ پاک نے قبول فرمایا، اور تمام ان کے ساتھ کام کرنے والوں کو. کیوں؟ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت میں یہی تو بتلایا کہ جب بھی تم میں سے، ایمان والوں میں سے جو پھرے گا، دین سے ہٹے گا، مرتد ہوگا، تو اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی قوم کو، جماعت کو کھڑا کر دے گا، یا ایک ہی فرد ایسا کھڑا ہوگا جو پوری جماعت کے برابر ہوگا، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اور وہ کون ہوں گے؟ ہمارے لیے، آپ کے لیے یہ بشارت اللہ پاک کی یہ قرآن مجید کی آیت کافی ہے کہ وہ اللہ کا محبوب ہوگا اور اللہ اس کا محبوب ہوگا. اس آیت کی تفسیر، اس آیت کا ترجمہ، اس آیت کا شان نزول، اور اس آیت کے ذیل میں حضرت امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمت اللہ علیہ نے جو علمی نکات رقم فرمائے، ان سب کو بیان کرنے کا بالکل موقع نہیں. میں نے حدیث سنائے، ترجمہ سنا رہا ہوں، بس مولانا ترجمہ سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں. صرف ترجمہ سنا دوں کہ حضرت معاذ ابن جبل، اگرچہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ صاحب یہ روایت کچھ تھوڑی سی کمزور سی ہے، لیکن بہرحال دوسری روایات اور قرآن کی آیات مؤید ہے اس مضمون کی، اس لیے میں پیش کر رہا ہوں. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا ظہرت الفتن، راوی کو شک ہو گیا، او قال البدع، کہ جب فتنے رونما ہونے لگے، بدعتیں ظاہر ہونے لگے، نئی نئی باتیں آنے لگے، وَسُبَّ اصحابی، اور میرے صحابہ کی شان میں گستاخی کی جانے لگے، تو پھر عالم کی، جاننے والے کی ذمہ داری ہے فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، تو وہ عالم اپنے علم کو ظاہر کر دے، مصلحت کی چادر اوڑھ کے نہ لیٹ جائے، مفاد پرستی کا شکار نہ بن جائے، اپنے علم کو ظاہر کرے، بتائے کیا مقام ہے، صحابہ کرام کی حیثیت کیا ہے دین کے اندر. اور جو عالم، جو جاننے والا ایسا نہ کرے، مصلحت پسند بن جائے، صلح کل کا وظیفہ پڑھنے لگے، تو اللہ کے پیغمبر فرماتے تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اور تمام لوگوں کی لعنت، اور اللہ پاک اس کے نہ نفل نہ فرض قبول نہیں کرے گا. اس سے ہم لوگوں کو، جاننے والوں کو، علماء کو اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے. بہت ساری باتیں آ چکی، کیسے ہم فتنوں کو روک سکتے ہیں، کیسے ان کا سد باب ہو سکتا ہے. جو تجویزیں آئی ہیں ان کو صرف سننے تک آپ محدود نہ کریں، کوشش کریں جو پیغام یہاں سے ملا ہے فتنوں سے اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں کو، نوجوانوں کو بچانے کا، اس عملی تدبیر کو ہم اختیار کریں، مکاتب کے قیام کو لازمی بنائیں، اور اپنے بچوں کو، چاہے وہ اسکولوں میں پڑھتے ہوں، صباحی اور شبینہ مکاتب کا ان کے لیے انتظام کر کے دین کی بنیادی اور ضروری تعلیمات سے انہیں واقف کرائیں. چونکہ عقیدہ اگر گڑبڑ ہو گیا تو نجات نہیں ہو سکتی. حضرت امام ربانی مجدد و منور الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بغیر عقیدے کی درستگی کے نجات ممکن نہیں. عقیدہ بنیاد ہے. اللہ تعالی ہمیں تمام فتنوں سے بچائے.
فتنوں کی روک تھام کرنے کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ حضرت مولانا عبدالباری صاحب اور تمام ان کے رفقا اور مددگار اور دارالمبلغین کے تمام مشیر کار اور اساتذہ اعظام، خاص طور سے ہم سب کے محترم ہمارے چچا مولانا عبدالعظیم صاحب فاروقی دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو مثمر اور نتیجہ خیز بنائے اور ہم لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صرف 2 سطریں ہیں، جلدی سے سن لیجئے۔ حضرت محتوی صاحب کو دعوت دی تھی مولانا عبدالباری صاحب دامت برکاتہم نے، مگر وہ اپنی بہت ضروری مصروفیات کی وجہ سے سفر نہیں فرما سکے، اور انہوں نے جلدی سے یہ لکھ کر کے پیغام مجھے بھی دیا اور مولانا کے پاس بھی بھیج دیا۔ میں شروع کی تمام تمہیدات وغیرہ کو حذف کرتے ہوئے جو اصل بات حضرت نے پیغام میں کہی اس کو ذکر کرتا ہوں کہ مجھے یہ معلوم کر کے بے حد مسرت ہوئی کہ دارالمبلغین لکھنؤ کے زیر اہتمام شہر لکھنؤ میں 16 اکتوبر 2024 کو ایک روزہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ یہ بات انتہائی تشویش کی ہے کہ شکیل بن حنیف کا فتنہ اس کے گماشتوں کے ذریعے لکھنؤ اور اس کے اطراف میں بھی پھیل رہا ہے۔ اس فتنے کو فروغ کرنے اور اس پر بندش قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عامۃ المسلمین اور خصوصاً طلباء علوم عصریہ یعنی جو اسکولوں میں جدید تعلیم حاصل کرتے ہیں، طلباء علوم عصریہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ اور دجال کذاب کے سلسلے میں وارد احادیث طیبہ سے واقف کرایا جائے۔ امید کرتا ہوں کہ اس کانفرنس میں فتنے کی سرکوبی کے لیے مفید مشورے آئیں گے اور اچھے فیصلے کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دارالمبلغین کے تمام خدام سے حسب سابق دین برحق کی پاسبانی اور احقاق حق و ابطال باطل کی خدمت لیتا رہے۔ آمین تو کہہ لو اللہ کے بندو، آمین بھی نہیں کہہ سکتے، اتنی بڑی دعا مل رہی ہے ہم سب کو، آمین کہو۔ ابو القاسم نعمانی، محتمم دارالعلوم دیوبند، 3/4/1446 کو انہوں نے یہ پیغام لکھ کر کے یہاں کے لیے آپ کو سنانے کے لیے اور ان کا یہ پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے دیا گیا تھا، جو پیش کر دیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بڑوں کی اکابر کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔